الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم برکات۔ نظم کا عنوان ہے جاوید کے نام۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا وہ جام پیدا کر، اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا وہ جام پیدا کر، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لال افام پیدا کر، میرے ثمر سے میں لال افام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ اقبالیات کے ایک عظیم اسکالر جناب ایاز الشیخ موجود ہیں اور وہ ہمیں آج مخاطب کر رہے ہیں۔ 8 مارچ 2017 مطابق آج جمادی الثانی 1438 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر، اقبال کا مرد مومن کون کے عنوان سے اس نشست کا آغاز قاری حافظ و قاری برکت اللہ صاحب کی خوشیلان خراج سے ہوا، اور یہ محفل اقبال شاز کی 899 نشست ہے، یعنی 18-19 سال ہو چکے ہیں، اور یہاں کے محافل میں یہ سب سے پہلی اسی کا آغاز ہوا تھا۔ حضرات، ایاز الشیخ صاحب کے بارے میں مجھے تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیں دیگر ہمارے مخاطب، ہمارے خطاب کرنے والوں کی طرح بڑی ہی تیاری سے آتے ہیں، اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سے ہی ہال بھر گیا ہے۔ مجھے چندہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے جو بھی مقرر ہوتے ہیں
وہ جو عنوان دیتے ہیں یہ بالکل انہی کا اختیاری ہوتا ہے، ہم کوئی پابند نہیں کرتے کسی عنوان، اور وہ ایسے عنوان دیتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں یعنی پس پردہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ مرد مومن، اب یہ مومن کا لفظ تو جو ہے بڑا ہی عام ہے، اگر کبھی شبہ ہوتا ہے کہ بعض نام ایسے ہوتے ہیں جس میں شبہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلم ہے یا غیر مذہبی ہے تو کہا جاتا ہے مومن ہے کیا؟ تو ہم جو مومن کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہی کشادہ دلی سے استعمال کرتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اقبال کا مرد مومن کون ہے وہ آپ سنیں گے ان سے۔ تو ایسے عنوان انہوں نے دیے ہیں۔ دوسرا ایک اعلان یہ ہے کہ شاید مجھے کچھ محفل کے اختتام سے پہلے جانا پڑے، ایک تعزیتی جلسہ ہے، اس میں آپ سب کو شرکت کے لیے گزارش کی جاتی ہے۔ آصف پاشا نے کہا ہے، علی گڑھ کلب میں ہے یہ، اور یہ ہمارے بہت ہی بڑے رہنما تھے شہاب الدین صاحب IFS، جو ریٹائر ہو کے قوم کی خدمت انہوں نے بڑے پیمانے پر انجام دی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی حضرات کی تعزیت ہے۔ اگر ہو سکے تو مغرب کے بعد فوراً وہاں تشریف لائیں، مغرب کے بعد تقریباً 7 بجے وہ شروع ہوگا۔ یہ علی گڑھ کلب میں ہے، علی گڑھ کلب میں ہے، اور مقررین کی فہرست ہے۔ اب یہ موقع نہیں ہے، صرف اتنا ہی سنا دے رہا ہوں کہ اگر موقع ہو تو تشریف لائیے، اچھی تقاریر سننے کو ملیں گی آپ کو۔ تو میں گزارش کرتا ہوں آج کے ہمارے مقرر صاحب سے کہ وہ شہنشین پر تشریف لائیں، اور ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کے اس بلکہ محافل عالیہ کے روح رواں اور ہمارے قائد ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب، بہت سارے یہاں پہ دانشور علماء اکرام ہیں جن کے ناموں سے میں ذاتی طور پہ واقف نہیں ہوں۔ آپ سب معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی انٹرنیٹ کے ذریعے سے محافل عالیہ پر اس مجلس کو، اس نشست کو دیکھنے والے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محافل اقبال شناسی کی نشستوں کو مخاطب کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، الحمدللہ میں شکر گزار ہوں، کیونکہ فکر اقبال فکر اسلامی ہے، اور میں ان نشستوں میں اپنے لیے ثواب کے طور پہ شریک ہوتا ہوں، کیونکہ ایک نیک محافل ہیں۔ اقبال کا پیغام قرآن کا پیغام ہے۔ کچھ لوگوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ ہمیشہ اقبال کی فکر پہ گفتگو کرتے ہیں، اقبال کی شاعری اور اس کے فن پہ کیوں نہیں بولتے؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ میں ایک طالب علم ہوں، میرا نہ یہ مقام ہے نہ مرتبہ ہے کہ اقبال کے فن، اور نہ میں ادیب و شاعر ہوں، نہ نقاد ہوں کہ اقبال کے فن پہ کوئی تبصرہ کروں۔ الحمدللہ ہمارے پاس ان نشستوں کو بین الاقوامی طور پہ معروف ماہرین اقبال خطاب فرماتے ہیں، اور ان زاویوں پر گفتگو ہوتی ہے، شعری محاسن پہ گفتگو ہوتی ہے، تجزیاتی گفتگو ہوتی ہے، اور ہم سب لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ روز اول سے ہی مجھے یہ تھا کہ میں اقبال کی شاعری اور فن اپنی جگہ ہے، اس کو سلام، اس سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن جس چیز نے ہمیں متاثر کیا ہے اور جس چیز کی اس امت کو اس وقت ضرورت ہے وہ اقبال کی فکر کی ہے۔ میں نے ایک بہت ہی مشکل عنوان چنا تھا اس سے قبل، تو محترم ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ عنوان تبدیل کر دیجئے، کیونکہ یہ اقبال شناسی کے محافل ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اقبال کو لوگ سمجھیں۔ جب لوگ عنوان ہی نہ سمجھ پائیں گے تو پھر آپ کی تقریر کیا سمجھیں گے؟ اور اس سے مجھے یہ لگا کہ واقعی اقبال کو بہت ہی سادہ اور سلیس انداز میں آج کے دور کی انٹلیکچول کیپیسٹی کے لحاظ سے
اس بات کو سمجھانا چاہیے۔ عام طور پہ اقبال شناسی کے محافل کے جو انٹرنیٹ کے قارئین ہیں، جو ناظرین ہیں، ان کے اکثر جو فیڈ بیکس ملتے ہیں مجھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں آپ کی بہت ہی فصیح، یعنی کہ ہمارے مقررین کی بہت ہی فصیح ہوتی ہیں اور بہت ہی افصح انداز سے اصطلاحوں میں گفتگو ہوتی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم انگریزی تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہمیں سیدھے اور صاف انداز سے سیدھی بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اقبال آخر چاہتے کیا ہے۔ تو عام طور پہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایسے عنوانات منتخب کیے جائیں یا آسان ہوں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے سامعین کو بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ماہرین اقبالیات کو بہت ہی عام یہ چیزیں لگیں، لیکن بہرحال اس کا مخاطب وہ نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے سے ہی اقبال کو جانتے ہیں۔ اس کا مخاطب وہ تمام لوگ ہیں، ان کے مخاطب جو کہ اقبال کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی فکر کو سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ اس فکر کو عملی طور پہ اپنی زندگیوں میں لائیں۔ یہ اس کا مقصد ہے۔ تو آج کے لیے میں نے اقبال کا مرد مومن کون جو عنوان چنا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر یہاں نہ ہوتے تو کہیں اور ہوتے۔ اور اقبال بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرے آبا و اجداد تو برہمن تھے، لیکن اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دی اور میں مسلمان ہوا، اور پھر اللہ نے ان سے جو کام لیا، اقبال سے، اقبال کی فکر سے۔ ایک اسلام دشمن مستشرق کہتا ہے کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پیدا نہ ہوتی تو شاید اسلام ایک رسم بن کے رہ جاتا، سیٹ آف ریچولز بن کے رہ جاتا۔ ہم اتفاق کریں یا نہ کریں اس کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ پیدا نہ ہوتی تو اسلام محض ایک رسم بن کے رہ جاتا، سیٹ آف ریچولز بن کے رہ جاتا۔ اس نے کہا کہ ایک حسن البنا اور دوسرا ڈاکٹر صلی اللہ علیہ اقبال۔ ہم اس سے اتفاق کریں نہ کریں یہ اس کی رائے ہے۔ بہرحال اقبال نے اپنے مرد مومن کے لیے، اقبال کی شاعری میں بہت ساری اصطلاحات ملتی ہیں، اقبال کی شاعری سے بہت ساری اصطلاحات ہمارے سامنے آئی ہیں۔ شاہین کو پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ایسے شاہین کو کسی نے اور نے استعمال نہیں کی۔ مرد مومن کو آپ نے کہا اور کئی استعاروں کو دیکھا آپ نے، خون جگر کو آپ ہم دیکھیں گے جی، لالا کو ایک بطور استعارہ ہم دیکھتے ہیں۔ اقبال کی شاعری میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اقبال نے مرد مومن پہ خاص طور پہ زور دیا ہے کہ مرد مومن ہے کون۔ اقبال کا مرد مومن دراصل قرآن کا حامل، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حامل، ایک ایسا با کردار شخص ہے، ایک پرعزم، بہادر، شجاع، کسی سے نہ ڈرنے والا، زمانے سے ٹکرانے والا، اپنی بات بے باکی سے رکھنے والا، مغلوب ہونے والا نہیں، اور وہ کہ جو کہ آدھی روٹی پہ گزارا کر لے گا لیکن قیصر و کسریٰ کے تاج اس کے قدموں میں ہوں گے۔ یہ اقبال کا مرد مومن۔ اقبال کا یہ مرد مومن بہت ہی اعلیٰ صفات کا ہے۔ اب کچھ نقاد جو ہیں، جو تنقید نگار ہیں، انہوں نے کہا کہ اقبال نے یہ مرد مومن کا جو تصور ہے یہ جرمن فلاسفر نتشے سے مستعار لیا ہے۔ نتشے کا جو سپر ہیومن ہے یا جو اس کا جو سپر مین ہے اس سے انہوں نے مستعار لیا ہے، جبکہ مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نتشے کا جو سپر ہیومن ہے یا اس کا جو سپر مین ہے، نتشے کہتا ہے کہ وہ طبقہ اشرافیہ سے اس کا تعلق ہوگا اور وہ کمزوروں پہ حکومت کرے گا، جبکہ اقبال کا مرد مومن کوئی سپر مین نہیں ہے، ہماری ہی طرح چلتا پھرتا انسان ہے،
لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکام پہ عمل کرتا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتا ہوا، وہ اس قدر طاقتور بن جاتا ہے، اسے اس قدر قرب الہی ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایسے ایک حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ، اللہ سبحانہ کہتا ہے میں اس کا ہاتھ بن چاہتا ہوں. اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن کی بصیرت سے ڈرو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ اقبال کا مرد مومن تھا. اقبال کا مرد مومن. چلیے، عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اقبالیات کے دروس میں یا اقبالیات کی نشستوں میں ہم اقبال کو کم بولنے دیتے ہیں، ہم خود زیادہ بولتے ہیں. تو آج کی اس نشست میں کم سے کم میری کوشش ہوگی کہ اقبال کے اشعار سے ہم سمجھیں کہ مرد مومن کون سا ہے، وہ کیا ہے. اور پھر میں یہ ایک دعوت بھی دے رہا ہوں کہ ہم اپنا تقابل اس مرد مومن سے کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم میں اس مرد مومن کی خاصیتیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں. اور اقبال کا یہ مرد مومن اور یہ آئیڈیل مسلمان اگر ہماری سمجھ میں آ جائے گا تو سمجھیے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کا آغاز شروع ہو جائے گا، آغاز ہو جائے گا. اقبال نے اپنے مرد مومن کے چند خواص کچھ نظموں میں، کچھ اشعار میں بیان کی ہیں. میں ان اشعار کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. علامہ فرماتے ہیں کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. مومن بڑا شان والا ہوتا ہے. مومن ہماری طرح تھکا ماندہ، پستہ یا دوسروں کے رحم و کرم پہ، دوسروں کی بھیک میں دی ہوئی زندگی میں زندگی گزارنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی شان سے جیتا ہے. جیتا بھی شان سے اور مرتا بھی شان سے. مومن کی شان ہی دوبالا ہوتی ہے. علامہ اقبال اسی بات کو کہتے ہیں کہ ہر لحظہ مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، گفتگو میں جب وہ بات چیت کرے گا تو ایسے لگے گا جیسے اللہ کا کلام بول رہا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ناطق کہا گیا ہے. وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں. یعنی کہ جب اللہ کی اطاعت اس کے سر میں، اس کے رگ و پے میں اس طرح سے سما جاتی ہے کہ اس کے زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوتا ہے. دیکھیے دنیا میں ہم دو ہی کام کرتے ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے کسی بھی کام سے یا تو اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، یا ناراض نہیں ہوتا ہے، کسی تیسری چیز کی گنجائش نہیں ہے. تو علامہ کہتے ہیں کہ میرے مومن کی شان بڑی نرالی ہے، وہ گفتار میں بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ صرف گفتار کافی نہیں ہے، اس کا کردار بھی اللہ کی نشانی ہے. چلو تو لگے کہ یہ مومن ہے، بیٹھے تو لگے کہ یہ مومن ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے. یہودی کو کانٹا چبھے تو وہ کہے کہ شاید اس راہ سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہوگا اسی لیے مجھے کانٹا چبھ گیا. یہ کردار. پھر علامہ اقبال کہتے ہیں قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت. مومن ڈھیلا ڈھالا ہر ایک کے آگے سرنگو ہونے والا نہیں ہوتا، بڑا پختہ ہوتا ہے صاحب. قہر ہوتا ہے وہ، اس کے اندر ایک جلال ہوتا ہے. دنیا کی قومیں مرعوب ہو جاتی ہیں اس. مومن جب دربار کسرا میں پہنچتا ہے، قیصر میں پہنچتا ہے، ایران کے بادشاہ کے، اس سے بے عزت کرنے کے لیے اس کے سر پہ ایرانی روایات کے مطابق مٹی کا ٹوکرا دے دیا جاتا ہے. تو مومن شرماتا نہیں ہے بلکہ کہتا ہے مبارک ہو امیر المومنین، اس بادشاہ نے اپنی زمین اپنے ہاتھ سے ہمارے حوالے کر دی. یہ مومن ہوتا ہے. قہاری ہوتی ہے اس کے اندر، اس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کون بچائے گا تجھے مجھ سے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ. پھر وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، وہ اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں اب بتا تجھے کون بچائے گا مجھ سے. مومن یہ ہوتا ہے.
سردار المومنین، سردار الانبیاء ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. وہ کہتے ہیں کہ قہاری و غفاری، مومن نرم دل بھی ہوتا ہے، پہاڑ کی طرح سخت بھی ہوتا ہے، اور اس کے اندر بہنے والے چشمے کی طرح نرم بھی ہوتا ہے. قدوسیت بھی ہوتی ہے اس میں فرشتوں کی سی خصلت بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جبر بھی ہوتا ہے، جبروت بھی ہوتا ہے، اس کے اندر قوت نافذہ ہوتی ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قہاری و غفاری، قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ عناصر لازمی ہے. ہر گام پہ سجدہ کرنے والا مومن نہیں ہوتا، ہر جگہ کمپرومائز کرنے والا مومن نہیں ہوتا، بلکہ مومن تو کہتا ہے یہ میری اللہ کی مرضی ہے، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. پھر کہتے ہیں کہ ہمسائے جبرائیل امی بندے خاکی. جبرائیل امی کا ہمسایہ ہے. واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے اس میں. ہے اس کا نہ شمن نہ بخارا نہ بدخشاں. تم سمجھتے ہو کہ ہم زمین کے خطوں میں محدود ہیں، کہ ہمارے آنے پہ کہیں پابندی لگائی جا رہی ہے، کہیں رہ رہے ہیں تو جینا دو بھر کیا جا رہا ہے. زمینوں کے قیدی نہیں ہیں ہم لوگ، یہ تو ہمارے اللہ کی زمین ہے، کہیں بھی جا سکتے ہیں ہم. ہمارے جسموں کو تو قید کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری آئیڈیالوجی کو یا ہمارے فکر کو یا ہماری روح کو قید نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے علامہ نے ہم سے کہا تھا، رہے گا راوی نیلو فرات میں کب تک، تیرا سفینہ تو ہے بحر بے قرار کے لیے. یہ مومن کو زمانے میں، زمان اور مکان میں، ٹائم اینڈ اسپیس میں قید نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم مر بھی جاتے ہیں تب بھی کامیاب ہیں، اور زندہ رہتے ہیں تب بھی کامیاب ہیں. یہ عناصر کا کھیل ہمارے ساتھ نہ کھیلا جائے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہم تو جبرائیل امی کے ہمسایہ ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے صاحب؟ تم کس قوم کو ڈرا رہے ہو؟ کن لوگوں کو ڈرا رہے ہو؟ بھوک سے مار دو گے؟ اگر تیرے دل میں شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. ہے تیرے دل میں اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. پتھر پیٹ پر باندھ کر ہم نے دنیا کو جینا سکھایا ہے. یہ قوم ہے. تم ہمیں ریزرویشن سے ڈراتے ہو، جان سے ڈراتے ہو، ہاں دوسری چیزوں سے. یہ ڈرنے والی قوم نہیں ہے، بشرط یہ کہ یہ مومنانہ صفات اس کے اندر ہو، ورنہ ہم بھی عام انسانوں کی طرح کا ایک گروہ بن کر رہ جائیں گے، جسے صرف اپنے مفادات کی فکر ہوتی ہے، اپنے فائدہ اور نقصان کی فکر ہوتی ہے بس. اسی لیے علامہ اقبال نے ایک مرتبہ اور بھی کہا تھا کہ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. یہ برق و بخارات کی ٹیکنالوجی سے ہمیں مت ڈرائیے. جس امت کے لیے شمس و قمر مسخر کیے جانے والے ہیں، اسے تم اپنی ٹیکنالوجی سے کیا ڈرا سکتے ہو؟ اور یہ ٹیکنالوجی بھی تو دی ہوئی ہماری ہے، تمہاری اپنی اکتسابی کہاں ہے؟ بہرحال یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، پڑھ رہا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، چلتا پھرتا قرآن. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو مقاصد ہیں اس کا عیار، اس کی میزان، اس کا کرائٹیریا مومن کے ارادے ہیں. وہ ارادہ کرتا ہے اور وہی نازل ہو جاتی ہے کہ ہاں بالکل صحیح ہے. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے. دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان. دنیا میں بھی میزان ہے. نظام عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہے مومن. اس دنیا کے مظلوموں کو، ظالموں سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے. مسیحا ہے ان سارے انسانوں کا. دنیا میں بھی یہ عدل و قسط کا نظام کرے گا، اور قیامت میں بھی میزان قائم ہوگا جہاں پہ عدل و قسط ہوگا. پھر کہتے ہیں علامہ اقبال، اللہ کرے کہ یہ صفت ہمارے اندر آ جائے جو مومن کی بڑی صفت ہے، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم. پھول، لالا پھول، شبنم گرتی ہے، ٹھنڈا پن. اقبال کی امیجری دیکھیے، تصور دیکھیے اس کا. لوگ کہتے ہیں اقبال فطرت کا شاعر نہیں ہے.
کون سا شاعر اس شعر کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو شبنم، دریاؤں کے دل سے جس سے جہل جائیں وہ طوفان۔ ہم نرم بھی ہیں یا بزے جہاں مہکائیں گے؟ کیا کہا کس شاعر نے کہ ہم ہیں جگر لالا میں ٹھنڈک کی طرح بھی ہیں، اور پھر اگر موقع پڑے تو ہم دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان بھی ہیں۔ فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سور رحمان۔ پھر ایک نظم میں مومنوں کے بارے میں، اپنے مرد مومن کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، مسجد قرطبہ گئے، مسجد قرطبہ کو دیکھا، دل رویا علامہ اقبال کا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور پھر نظم کہی، اس نظم کا ایک بند، کچھ اشعار، اس نظم کو مردان حر، اس مسجد کو مردان حر اور مرد مومنان نے ہی قائم اس کو بنایا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، تجھ سے ہوا آشکار بندے مومن کا راز۔ اے مسجد قرطبہ، تجھے دیکھ کر مومنین کا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کیا تھے ہوں گے۔ جب میں تجھے دیکھتا ہوں، تیری روحانیت کو دیکھتا ہوں، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مومنین کیا تھے۔ علامہ کہتے ہیں، تجھ سے ہوا آشکار بندے مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز۔ دنوں کی جو تپش ہے، اس کے دنوں کی جو گرمی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ سے تعلق کا معنی یہ نہیں کہ آپ ساری دنیا چھوڑ کر کسی گوشے میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تو رہبانیت ہے۔ مسلمان اور مومن کی تعریف کیا ہے؟ رہبان اللیل و فرسان النہار، رات کا راہب ہے، یہ رات کا رونے والا ہے اور دن کا گھڑ سوار ہے۔ میدان عمل میں دن میں ہوتا ہے، یہ کونوں خدروں میں چھپ کے نہیں بیٹھتا، شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنا سر ڈال کر طوفان کا مقابلے سے بچتا نہیں ہے، بلکہ مردانہ وار میدان عمل میں مستقل ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اس کے دنوں کی تپش، اس کے شبوں کا گداز، رات میں اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھاتا ہے۔ یہاں راتوں کو تہجد تو بڑی دور کی بات ہے، صبح کی بیداری بھی کس قدر گراں ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ یہ اللہ سے راز و نیاز جو شبوں کو ہوتا تھا، ختم ہو گیا ہے ہماری زندگی سے۔ اللہ کے ساتھ جو دوستی تھی ہماری، رات کو اڑتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، مولا یہ ہو گیا، مولا مجھے بچا، اور دوسرے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچا لیتا تھا، وہ تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج ہر در پہ سجدہ ریز ہے، ہر در پہ سجدہ ریز ہے سوائے اللہ کی۔ مسجد میں اگر امام صاحب تھوڑا سا خطبہ لمبا کر دیتے ہیں، نماز لمبی ہو جاتی ہے، تو مسلمانوں کے پیشانی پر شکن آ جاتی ہے کہ آج بہت زیادہ کھینچ لیے مولانا۔ آج اللہ کے لیے اتنا بھی وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ we are the chosen one، ہم بہت بڑی امت ہے، کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ پھر مرثیہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ بیچارہ مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو مسلمان وہ پسند ہے کہ جو قوت فکر و عمل کے ساتھ میدان میں آئے، ڈٹے، اور 313 کو کھڑا کر دے اور کہے کہ اے اللہ، میری استطاعت یہ 313 کی تھی، میں لے کے میدان میں آ گیا ہوں، اب اس کے بعد فتح و نصرت تیرے ہاتھ میں۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز، ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، ہاتھ ہے اللہ کا
بندے مومن کا ہاتھ غالب و کارآفرین، غالب ہے یہ، کام کرنے والا ہے، کارآفرین ہے یہ، اس ہاتھ سے کئی چیزیں کھلتی ہیں، غالب و کارآفرین، کارکشا کارساز، خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز، اس کا دل بے نیاز ہوتا ہے، کوئی لالچ اسے خرید نہیں سکتی، کوئی دھمکی اسے ڈرا نہیں سکتی۔ انگریزوں نے علماء اکرام کو مالٹا کی جنگ میں اسیر کیا، آپ کو رکھا اور کہا مولویوں کل تمہیں پھانسی ہونے والی ہے، تو سب کے سب خوشی سے ناچنے لگے، ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے، مبارکباد دینے لگے۔ تو انگریز سپرنٹینڈنٹ پریشان ہوا کہ میں نے تمہیں موت کا پروانہ سنایا ہے اور یہ تم عجیب لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہو، ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہو۔ کہا کہ ہم تیرا شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمارے اللہ سے ملاقات کو بہت قریب کر دیا۔ یہ ہمارے اسلاف کا کردار تھا۔ جب علی پہ حملہ ہوتا ہے، حضرت علی پہ حملہ ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ ہمارے اسلاف کا کردار تھا۔ آج ہم حق گوئی سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا نام لسٹ میں نہ آ جائے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک حق گوئی و بے باکی ختم ہو گئی ہے، مصلحت و مداہنت ہمارا مرکز و محور بن گیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں، بہت ہی عمدہ شعر کہا ہے، اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، اس مادی دنیا پہ ہم کب تک بھروسہ کریں گے، مادی وسائل و اسباب پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ امیدیں بہت چھوڑی ہوتی ہیں مومن کی۔ مومن کی سب سے بڑی امید یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، اس سے بڑھ کے کوئی یہ نہیں ہے۔ رب راضی تو سب راضی، اور رب اگر ناراض ہے تو کوئی اس کی دنیا کی ساری مال و دولت، ارے مال و دولت، رشتہ و پیون، یہ کیا ہے؟ بتانے وہم و گما ہے، یہ تو کافر کو بھی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہیں دے دے تو کون سی بڑی بات ہے۔ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی عشق کا عجیب پہلو ہے، اللہ سے محبت کا عجیب پہلو ہے کہ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے، جس سے حد درجہ عشق ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی ناراضگی کا ڈر لگا رہتا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، میری اس ادا سے ناراض نہ ہو جائے، میری اس ادا سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ ہمیشہ اس کی خوش ندی کی، اس کی امیدیں بہت قلیل ہوتی ہیں، بڑی بڑی پلاننگ نہیں ہوتی اس کی، کہ ابھی تو بی کیا ہے۔ میں اپنے اکثر پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیکچرز میں کہتا ہوں کہ ہماری ساری پلاننگ میں موت شامل نہیں ہوتی، ہماری ساری پلاننگ میں زندگی کی موت شامل نہیں ہوتی۔ پلان یہ ہوتا ہے بی ہوئے ایم ایس ہو جائیں گے، اس کے بعد گلف چلے جائیں گے، یو ایس اے چلے جائیں گے، ایک اچھا سا گھر بنا لیں گے، شادی کر لیں گے، بچے ہو جائیں گے، بچوں کے بچے ہو جائیں گے، پھر ہم مر جائیں گے۔ کنٹریبیوشن کیا ہے آپ کا دنیا میں؟ اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ کیا کنٹریبیوشن ہے آپ کا؟ پیدا ہوئے، نوکر ہوئی، پینشن ہوئی اور مر گئے۔ What is the difference you have made? Nothing. کیا ہو رہا ہے پھر ہماری زندگی میں؟ پھر ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ہمیں ایسا کیا جا رہا ہے، ظلم کی چکی میں پھانسا جا رہا ہے، بڑے نامراد ہیں، ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں، فلک نے ان کو عطا کی ہے خواجگی کے جنہیں خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ تمہیں زمانے کو ہینڈل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو کچھ بھی نہیں پرواہ نشیمن تم ہو، بیچ کھاتے ہو جو اسلاف کے مدفن تم ہو، پھر کہاں سے آئے گا؟ تو مومن کی امیدیں بہت قلیل ہوتی ہیں، لیکن اس کے مقاصد بڑے جلیل ہوتے ہیں، اس کا مقاصد بڑے جلیل ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مرضی اس دنیا میں نافذ ہو، یہ دنیا امن و سکون کا گہوارہ بنے میرے رب کی مرضی کے مطابق۔
I am the representative of Allah. ایک کسی سیاستدان سے یا پولیس والے سے دوستی ہو جاتی ہے تو وہ شخص کی اکڑ کا عجیب حال ہوتا ہے کہ فلاں صاحب میرے دوست ہیں، منسٹر ہیں، فلاں پولیس کے سپرنٹینڈنٹ ہیں، اس کی چال ڈھال گفتگو میں فرق آ جاتا ہے کہ میں بول کے کچھ بھی کروا سکتا ہوں. ارے جس کا رفیق، جس کا سرپرست رب بن جائے اس کا کیا حال ہونا چاہیے کہ تو کچھ کرے گا میں ابھی میرے رب کو بولتا ہوں. لیکن ہے کہاں ہمارے پاس رب کی وہ حیثیت کہاں ہے؟ تو مومن کی کیا ہے؟ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز. پھر نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو. مومن بہت طاقتور ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ترش روح ہوتا ہے، بڑا نرم روح ہوتا ہے. اس سے بات کرے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے مستقل بات کیے جائے. کفار کے دل پگھل جاتے ہیں، باغیوں کے دل پگھل جاتے ہیں. اس کی زبان بڑی شیریں ہوتی ہے، تلخ نہیں ہوتی، گفتگو میں بڑا نرم ہوتا ہے. لیکن آج کی طرح نہیں ہوتا ہے کہ جو گفتگو میں نرم ہے وہ جستجو میں بھی نرم ہو جاتا ہے. عملی دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے. ارے بڑے اللہ والے ہیں، کچھ ہی بولو نہ سن لیتے، کچھ نہیں بولتے. دنیا کیا ہے نہیں معلوم ان کو. علامہ اقبال کا مومن ایسا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو. صحابہ اکرام جب میدان میں ہوتے تو عجیب ہی لوگ ہوتے تھے، بالکل عجیب لوگ ہوتے تھے. اس جگہ کہتے تھے کہ بھانجے تو میری تلوار کی زد میں آ گیا تھا، لیکن محض بھانجا ہے اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. ابو بکر کہتے ہیں کہ ماموں اگر تم میری تلوار کے زد میں آتے تو میں نہیں چھوڑتا تھا تم کو، کیونکہ یہ میری دشمنی اللہ کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں. رزم ہو یا بزم ہو، پاک دلو پاک باز. رزم ہو، میدان جنگ ہو، یا بزم میں ہو، یہ پاک دل ہے، پاک باز ہے. پھر کہتے ہیں نقطہ پرکار حق، مرد خدا کا یقین. اللہ کا جو پرکار ہے، پرکار جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اسکول میں کرتے ہیں، اس کا جو نقطہ ہے، سینٹر پوائنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مرد خدا کا یقین ہے. اور یہ عالم تمام وہم طلسم مجاز. پھر ایک نظم میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی. تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی، تو کون ہے فیصلہ کر لے. پھر آگے صفات بیان کرتے ہیں، مومن کی صفات بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اقبال کی قبر کو نور سے بھر دے. کیا باتیں کہی ہیں صاحب، کیسے کیسی چیزیں کہی ہیں. اقبال کا کلام بھی یہ امت اگر سمجھ لے قرآن و حدیث کے بعد انقلاب آ جائے گا. اقبال کہتے ہیں کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری. کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. فقیری میں بادشاہت ہوتی ہے. کہاں ہے تمہارا امیر المومنین؟ کہاں ہے اس کا قصر، محل کہاں ہے؟ ہمارا امیر المومنین، چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں. دیکھا تو امیر المومنین اپنے گھر کو مٹی سے لیپ رہے ہیں. کہا یہ ہمارا امیر المومنین. تو اس نے کہا کہ اب مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ مل گیا. جس کا امیر یہ ہو اس قوم سے ہم کبھی شکست نہیں دے سکتے، اس قوم کو کبھی نہیں ہرا سکتے. پھر کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. اللہ کا منکر ہے تو اس سے اسباب کا ہوتا ہے. میرے پاس اسباب ہیں، میرے پاس فلاں ہے، میرے پاس فلاں ہے، اس کے ذریعے سے کرش کر دوں گا، اس کے ذریعے سے کرش کر دوں گا، اس کے ذریعے سے ختم کر دوں گا. وہ اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے، شمشیر پہ بھروسہ کرتا ہے.
لیکن مومن کا حال عجیب ہے، تلوار نہیں بھی ہوں، جنگ بدر ہمارے سامنے ہے، کئی لوگوں کے پاس تلوار بھی نہیں تھی جنگ بدر، لکڑیاں لے کر، پتھر لے کر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کے جسموں پہ صحیح کپڑے بھی نہیں تھے، ساز و سامان کی بات تو اور ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ وہ گئے اللہ کے نام پہ کود گئے کہ مولا ہمارے پاس یہ جسم تھا، اسی کو ہم پیش کرتے ہیں، اسباب نہ صحیح ہمارے پاس۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس قوم کو تلوار کی حاجت نہیں ہوتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، اس کے اندر وہ تبدیلی ہوتی ہے، اس کے اندر وہ بھیڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کیا مجھے جنت ملے گی؟ کہا کہ ہاں ملے گی، تو کہا کہ ایک کھجور کھا کر میں اپنا وقت کیوں برباد کر رہا ہوں؟ پھر یہ مومن ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ مومن کی مرضی کے مطابق خدا کے فیصلے ہوتے ہیں، مومن نے سوچا اور خدا نے فیصلہ کر دیا۔ مومن کی ایک ایک ادا کو خدا باریک بینی سے دیکھتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے، کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے حضور کے دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنا سب دے دیا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل امی کو بھیجتے ہیں، پوچھو ابو بکر سے کہ وہ راضی ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو راضی ہے یا نہیں ہے؟ پھر کہتے ہیں میں نے تو کیا پردے اسرار کو بھی چاک۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو سیکرٹ تھا، سیکرٹ انگریڈینٹ تھا، بہت ہی سیکرٹ اور خفیہ چیز تھی، اسے میں نے کھول کے رکھ دیا ہے امت تیرے سامنے۔ تیرے عروج کا راز کیا ہوگا، تیری بلندی کا راز کیا ہوگا، تیرے پروگریس کس سے ہوگا۔ لیکن علامہ اقبال پھر کہتے ہیں کہ دیری نہ ہے تیرا مرز کور نگاہی، لیکن تو ہی اندھا ہو تو میں کیا کروں؟ کوئی اندھا ہو اور سورج کا انکار کر دے کہ اس سے نظر نہیں آتا، تو سورج کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ اس کی کور نگاہی کا قصور ہے۔ پھر کچھ متفرق اشعار میں بھی علامہ اقبال نے مرد مومن کی صفات بتائی ہیں۔ جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی، جہاں تمام ہے میراث مرد مومن کی، میری کلام پہ حجت ہے نقطۂ لولاک۔ اے نبی اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم یہ سارے جہاں نہیں بناتے، لولاک کی جو حدیث۔ پھر علامہ اقبال نے کہا بہت ہی اہم نقطہ ہے، اسے اپنی گرہ میں باندھ لینا چاہیے مجھے اور آپ کو۔ دوران تقریر اگر میں کچھ نصیحت کے الفاظ کہہ رہا ہوں تو اول مخاطب میری اپنی ذات ہے، آپ یہ مت سمجھیے کہ میں بہت بڑا تیس مار خواہوں، بلکہ اس امت کا سب سے کمزور ترین فرد میں گناہگار ہوں۔ سب سے پہلے مخاطب میری ذات ہے، اس کے بعد ہم سب ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے، تگودو، یہ بلڈنگ وہ بلڈنگ، یہ شعر وہ شعر، یہ دنیا ادھر سے ادھر سے، ادھر سے لائے ادھر سے لائے، کدھر سے بھی آئے میرے پاس، آئے آئے اور آئے میرے پاس، حل من مزید، اور کچھ ہے تو لاؤ، اور کچھ ہے تو لاؤ، اور کچھ ہے تو لاؤ۔ 2 گاڑیاں ہو گئی، دل نہیں بھرا، 4 ہونا، 4 سے دل نہیں بھرا، جہاز ہو گیا، جہاز سے دل نہیں بھرا۔ سونا، بنی نوع آدم کو ایک پہاڑی، ایک وادی، ایک پہاڑی اگر سونے کی دی جائے تو وہ تمنا کرے گا کہ دوسری پہاڑی بھی اس کی سونے کی بن جائے، صرف قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ کافر دنیا میں گم ہے، دنیا کے مظاہر دیکھ کے تعجب کر رہا ہے۔ ابھی یہ خبر آئی کہ 7 نئے سیارے دریافت ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے تو کوئی عجیب نہیں ہے چیز،
تم نے تو ابھی 7 دریافت کیے، میرے رب نے تو 7 ارب دریافت ایسے سیارے رکھے ہوں گے جن تک ابھی تمہاری نگاہ نہیں پہنچی. اور تمہاری سائنس خود کہتی ہے کہ 1,86,000 کلومیٹر کی رفتار سے روشنی پر سیکنڈ سفر کر رہی ہے، اور کچھ ستاروں کی روشنی بلینز آف ایئرس ہو گئے اب تک زمین پہ نہیں پہنچی. یہ خود آپ کی سائنس کہہ رہی ہے. تو میرے رب کی کائنات کی وسعت کا کیا اندازہ ہے. لیکن میرے رب نے کہا اس وسیع کائنات کو عشق ایک جس نے کر دیا قصہ تمام. شب معراج کا واقعہ، اس زمین و آسمان کو لامکا سمجھاتا میں، بے قرار سمجھاتا میں. جزاک اللہ خیر. اس زمین و آسمان کو بے قرار، ایک نگاہ کی دیر ہے اس مومن کے لیے. تمہارے لیے پاسبل، تمہارے لیے ممکنات کی دنیا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے لیے تو میرے رب کے لیے سب ممکن ہے، اور رب کے نائب ہونے کے سے میرے ساتھ میرے لیے بھی سب کچھ ممکن ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. ساری دنیا اس کا طواف کر رہی ہے، اس مومن کا. یہ مومن کو دیکھتی ہے دنیا تو اس کی قبر تک اس کو ویلکم کرتی ہے کہ آجا، کب سے تیری منتظر تھی میں. اس زمین کی نعمتیں کھاتا ہے تو زمین کی نعمتیں شکر کرتی ہیں ادا اپنے رب کا کہ اے اللہ تیرے نیک بندے نے مجھے کھایا ہے. اس زمین کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو زمین کی چیزیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ تیرے اس نیک بندے نے مجھے استعمال کیا، میں شکر گزار ہوں. تم ڈھونڈ رہے ہو دنیاؤں کو، ہمیں دنیا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم اپنا ایمان مستحکم کر لیں، وہ ایمان جو کلمے والا ایمان تھا، وہ ایمان جو قرآن والا ایمان تھا، جو وہ ایمان جو سنت والا ایمان تھا، تو یہ دنیا ہمارے قدموں پہ آ جائے گی. ستارے آ کے خبر دیں گے ہمیں کہ آؤ ہمیں مسخر کرو. پھر کہتے ہیں علامہ اقبال کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. اس کے زور بازو کا تو اور ہی بات ہے. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ اولیاء اللہ کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس کیا تیر و تفنگ تھا؟ یہ مردان حر، ان کی نگاہوں سے تبدیلی ہو جاتی تھی. ان کی نگاہوں سے نگاہیں نہیں ملا سکتے تھے لوگ. ایک نگاہ نے، ایک جنبش نے چیزوں کو بدل دیا. اس دور میں بھی واقعات ہوئے. پھر علامہ اقبال کہتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اپنی امت کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو. وہ مرد مجاہد، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والا، اللہ کی راہ میں سر وقف، اللہ کے لیے جینے والا، اللہ کے لیے مرنے والا، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگوں پہ میں فقط مستی کردار. ہم گفتار ہیں، بہترین تقریر کر لیتے ہیں. اب دیکھیے میں بھی بہت اچھی تقریر کر رہا ہوں، ہے نا؟ مقررین بہت ہیں ماشاءاللہ. کردار کہاں ہے ہمارے پاس؟ وہ کردار تھا مسلمانوں کا کہ جب انہوں نے فتح کیا سندھ کو محمد بن قاسم نے، اور پھر بادشاہ نے واپس بلایا تو وہاں کے لوگ رونے لگے. غیر مسلم مورخین لکھتے ہیں، آپ پڑھیے ان کی، میں نام بھول رہا ہوں، پنڈت بشمبر ناتھ پانڈے کو پڑھیے، رومیلا تھاپر کو پڑھیے. یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے پاس مہینوں ماتم چلا غیر مسلموں کے پاس کہ یہ دیوتا سمان آدمی ہم کو چھوڑ کر جا رہا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو بت بنا لیے محمد بن قاسم کی، پوجا شروع ہو گئی. یہ کردار تھا ہمارا. اس ملک کو ہم نے بہت سنوارا ہے صاحب. اس ملک سے ہمیں محبت ہے، اس کو بہت سنوارا ہے. ہمارے اولیاء اللہ نے سنوارا ہے، ہمارے بادشاہوں نے سنوارا ہے. خیر میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے. پھر مومن کی ایک صفت یہ بناتے ہیں قرآن کریم میں، جیسے کہ آیت ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلے میں سخت ہیں اور اہل ایمان کے لیے نرم ہیں. یہ شعر کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں گا. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اس شعر پہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. مغرب کا وقت قریب آ چکا ہے.
عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب الاولاق نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔